بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے گوہ کسے کہتے ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے اور اس کے طبی فوائد کیا ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ گوہ یہ ایک چھپکلی گرگٹ کی طرح کا ایک جانور ہے اور اس کی شکل و صورت ان سے ملتی جلتی ہے۔ گوہ کی یہ خصوصیات ہیں کہ یہ گرگٹ کی طرح آفتاب کی روشنی سے رنگ بدلتی رہتی ہے، اور گوہ جب انڈا دینا چاہتی ہے تو زمین میں ایک گڑھا کھود کر اس میں یہ انڈا دیتی ہے اور پھر اس کو مٹی ڈال کر دبا دیتی ہے اور روزانہ اس کی نگرانی کرتی رہتی ہے۔ 40ویں دن ان انڈوں سے گوہ کے بچے نکل آتے ہیں اور یہ گوہ جو ہے 70 یا اسے زائد انڈے دیتی ہے۔ اس کے انڈے کبوتری کے مشابہ ہوتے ہیں، اور گوہ اپنے بل میں کم بینائی کی حالت میں نکلتی ہے، پھر سورج کو تک کر اپنی بینائی بڑھاتی ہے، اور جب اس پر بڑھاپا آ جاتا ہے تو یہ صرف ٹھنڈی ہوا پر گزارا کرتی ہے۔ بچھو اور گوہ میں دوستی ہوتی ہے، اسی وجہ سے یہ اپنے بل میں بچھو کو داخل کر لیتی ہے تاکہ اگر کوئی اسے پکڑنے کی کوشش میں اس کے بل میں ہاتھ ڈالے تو بچھو ڈنگ مار کر اس کی جان بچا لیتا ہے۔ یہ اپنا گھر پتھریلی زمین میں بناتی ہے تاکہ پانی کی روح اور زمین کھودنے والے سے محفوظ رہے۔ سخت اور پتھریلی زمین میں گھر بنانے کی وجہ سے اس کے ناخن کمزور پڑ جاتے ہیں۔ گوہ میں بھول اور نسیان کی بھی عادت ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا راستہ بھول جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ اپنا گھر بلند مقامات یا ٹیلوں پر بناتی ہے تاکہ جب اپنی غذا کی تلاش میں نکلے تو اپنے گھر کو نہ بھولے۔ اور اس کی ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ یہ گوہ اپنے بچوں کو کھا جاتی ہے، صرف وہی بچے بچتے ہیں جو بھاگ جاتے ہیں۔ اسی کے علاوہ گوہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ سانپ کی طرح لمبی عمر پاتی ہے۔ کتے کی طرح اس کی بھی یہ عادت ہے کہ یہ اپنی قے بھی چاٹ لیتی ہے اور اپنی بیٹ بھی کھا جاتی ہے۔ ذبح کرنے اور سر توڑنے کے بعد بھی بہت دیر تک اس میں خون جاری رہتا ہے۔ اس کا گلا کاٹنے کے ایک روز بعد بھی جب اس کو آگ میں ڈالتے ہیں تو یہ حرکت کرتی ہے۔ سردی کے موسم میں یہ اپنے بل سے باہر نہیں آتی۔ گوہ کا شرعی حکم یہ ہے کہ شوافع کے نزدیک گوہ متفق علیہ حلال ہے، اور احناف کے نزدیک یہ گوہ جو ہے وہ مکروہ ہے، کیونکہ بعض روایتوں کے اندر یہ موجود ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نہ اس گوہ کو کھایا ہے اور نہ اس کی حرمت بیان کی ہے، اس کو حرام بھی قرار نہیں دیا۔ اسی کے علاوہ گوہ کے طبی فوائد میں سے کچھ فوائد یہ بھی ہیں کہ یہ گوہ کسی مرد کی ٹانگوں کے بیچ سے جب گزر جائے تو اس مرد میں قوت جماع جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جو شخص گوہ کا دل کھا لے اس کو غم اور پریشانی سے نجات ہو جاتی ہے۔ گوہ کی چربی پگھلا کر ذکر پر مالش کرنے سے جماع کی خواہش بہت تیز ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی گوہ کھا لے تو عرصہ دراز تک اس کو پیاس نہیں لگتی، اور جو شخص گوہ کے خصیہ اپنے پاس رکھ لے تو اس کے ملازمین اس کے فرمان بردار اور اس سے محبت کرنے لگیں گے۔ جس گھوڑے کے منہ پر گوہ کا ٹخنا باندھ دیا جائے وہ دوڑ میں سب سے آگے رہتا ہے۔ اگر گوہ کی کھال کا غلاف بنا کر اس میں تلوار رکھ لی جائے تو صاحب تلوار کے اندر شجاعت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر اس کی کھال کی کپی بنا کر اس میں شہد رکھا جائے تو جو شخص بھی اس شہد کو کاٹ لے گا اس کی قوت جماع میں بے پناہ شدت اور اضافہ ہوگا۔ گوہ کی بیٹ کا مرہم قلف اور برس کے لیے بھی مفید ہے، اور بطور سرما آنکھ میں اس کی بیٹ کا استعمال نزول ماء کے لیے نافع ہے کہ یہ کرنے سے اس کی آنکھوں سے پانی بہنا بند ہو جائے گا۔ گوہ کی تعبیر کے بارے میں علماء لکھتے ہیں گوہ کو خواب میں نظر آنا یا گوہ کا خواب میں نظر آنا
لوگوں کے اور دوستوں کے مال میں ہیلا کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ کبھی اس سے مجہول النسب شخص بھی مراد ہوتا ہے اور کبھی ملعون شخص مراد ہوتا ہے کیونکہ یہ مسخ شدہ جانور ہے، اور کبھی اس سے مشکوک کمائی مراد ہوتی ہے، اور کبھی اس کو خواب میں دیکھنا بیماری کی بھی علامت ہے۔